ملک سے کم میں کام نہیں چلے گا. اور تقریریں ایسی ہو رہی تھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی سنتے تو مرید ہونے کی درخواست کرتے کہ چودھری صاحب، میں نام تو نہیں لوں گا، چودھری صاحب مجھے بیعت کر لیجئے. بہت بڑے لیڈر تھے، لکھنؤ کے تھے. چودھری آگے پورا نام تو لینا مناسب نہیں ہے. اور جب خان صاحب کھڑے ہوئے تو پھر اور لوگ کہتے کہ حضرت آپ تو ابھی رسی پھیلائیے اور ہم سب بیعت ہوتے ہیں. کافی دیر گزر گئی. عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا تو اس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک عالم دین بھی. تو انہوں نے توجہ دلائی کہ بھائی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ لیں. تو کانفرنس کے صدر نے کہا یہ جو ہم بات کام کر رہے ہیں یہ نماز ہی تو ہے، یہ نماز سے زیادہ اہم ہے. زندگی بھر نماز پڑھتے پڑھ لیجیے، کیا ہوگا نماز؟ یہ ہے ان مجاہدوں کا انداز فکر جو اسلام کے نام پر الگ ملک بنا رہے تھے. تبھی تو اس کی وہ گد بن رہی ہے جو آج بن رہی ہے. جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہوگی تو آسمان تک جو بلڈنگ جائے گی وہ ٹیڑھی ہوگی. عجیب مصیبت ہے. دنیا اور آخرت دونوں کو الگ کر کے سوچتا ہے. قرآن مجید نے ہر دوسری تیسری آیت میں یہ بات کہی ہے، دنیا کی دوسری قوموں پر اپنے کو قیاس مت کرنا. تمہاری دنیا بھی تب بنے گی جب تمہاری آخرت بنے گی. تم اگر اپنی دنیا کو بنانا چاہو آخرت کو برباد کر کے تو آخرت تو نہیں بنے گی، دنیا بھی نہیں بنا سکتے. چنانچہ فتنہ دجال کا جو دور ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اسی دور میں ہیں، اس دور میں خاص پہلو کون سا ہے جس پر ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے اپنی اپنی اصلاح کے لیے؟ اور جو لوگ امت کی اصلاح کی محنت کریں ان کو کن خاص چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے؟ صاف صاف قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں. نمبر 1، یقین کا اسباب سے تعلق کو توڑنا اور اس کا یقین دل میں بٹھانا کہ عزت و ذلت، نفع نقصان، موت و حیات صرف اللہ کے ہاتھ. اللہ اگر عزت دینے کا فیصلہ کرتا ہے کر لے تو وہ ذلت کے نقشوں میں عزت دے کر دکھائے گا، اور اللہ اگر ذلت دینے کا فیصلہ کر لے تو عزت کے نقشوں میں وہ ذلیل کر کے دکھائے گا. اس وقت بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، اور یہ مضمون جب آتا ہے تو دل پھڑکتا ہے. یہ امت کبھی پوری کے پوری گمراہی پر نہیں جمع ہو سکتی. اس امت میں جب کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اس کا علاج کرنے والے مسیحا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. جب فتنہ دجال کا آغاز ہو رہا تھا، جب امت کا یقین بگڑنے لگا، جب دنیا کی محبت آخرت کی تیاری پر غالب آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دین کی ایسی محنتیں شروع کروائیں اور دین کی ایسی سمجھ رکھنے والے اپنے اچھے بندے امت میں پیدا کیے جنہوں نے اپنی دعوت اور محنت کی بنیاد انہی دونوں چیزوں پر رکھی. ہمارے اور آپ کے سامنے کھلی آنکھوں سے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے، جس میں سب سے زیادہ چیختی اور چلاتی آواز اسی کی بلند کی گئی کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اسباب سے یقین کو ہٹاؤ، اللہ سے اپنے یقین کو جوڑو. اور دوسری، جتنا زیادہ آخرت کا تذکرہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے ہر کچے پکے گھر میں اور مسجد بلند ہوا ہے، شاید ہی آخرت کا اتنا تذکرہ کسی اور اجتماعی محنت کی وجہ سے اس دور میں ہوا. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، ہم ممنون ہیں، ہم پر احسان ہے اللہ کا، اور اللہ نے جو محنتیں چلوائیں ان کا اور احسان کا ماننا شرافت کی دلیل ہے. یہ دو مضمون ہیں، واضرب لهم مثل الرجلين اور واضرب لهم مثل الحیات الدنیا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. بہار کو خزاں میں بدل دینا، خزاں کو بہار میں بدل دینا،
دن کو رات میں بدل دینا، رات کو دن میں بدل دینا، اچھے حال کو برے حال میں بدل دینا، برے حال کو اچھے حال میں بدل دینا، اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ کنبہ قبیلہ یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ ذرا تمہارا دل لگ جائے، ذرا تھوڑا اچھا لگے، اب ظاہر ہے مکان میں ضروریات زندگی زیادہ ہوتی ہیں یا ڈیکوریٹو پیس زیادہ ہوتے ہیں؟ آپ کسی گھر میں جائیں، نہ بستر ہو، نہ کچن ہو، نہ آٹا ہو، نہ چاول ہو، اور قدم قدم پر ڈیکوریشن کے پیس رکھے۔ ڈرائنگ روم میں آپ جائیں تو بیٹھنے کی کرسی بھی نہیں، صوفہ بھی نہیں، کچھ نہیں، خوبصورت پھول رکھے ہوئے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ بھئی آپ ذرا سنجے سے فارغ ہوں، آپ ایک کمرے کو سمجھ کر گئے کہ اس میں ٹوائلٹ ہوگا، وہاں نہ پانی ہے نہ ٹوائلٹ کی سیٹ ہے، بلکہ بہت عمدہ عمدہ کاغذ کے پھول رکھے۔ تو اگر آپ ابھی فی الحال اپنے دوست کی طرح بیمار نہیں ہوئے ہیں تو بند کھڑکی میں سے کود کر بھاگیں گے کہ میں کسی پاگل کے گھر میں آ گیا۔ ضروریات زندگی مقدم ہے بھائی، ایک آدھ فلاور پاٹ لا کے رکھ دو، ایک آدھ ڈیکوریٹو پیس لا کے رکھ دو تو چلے گا، ٹھیک ہے، مناسب ہے، اور گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، بس خالی سجاوٹ ہی سجاوٹ۔ اب کسی انسان کی زندگی میں نہ سچ ہے، نہ امانت داری ہے، نہ ہمدردی ہے، نہ ایثار ہے، نہ سخاوت ہے، نہ صبر ہے، نہ شکر ہے، نہ یاد الہی ہے، کوئی نیکی ہے ہی نہیں، نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ کا ذکر، کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ہے کیا اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں کیا ہے؟ مال ہے، بینک بیلنس ہے، بہترین گھڑی ہے، شاندار کار ہے۔ یہ بالکل اس شخص کی مثال ہے جس کے گھر میں ضروریات زندگی نہیں ہے، سجاوٹ کے پیس پڑے ہوئے۔ بھائی اپنی زندگی کو پہلے اعمال اور نیکیوں سے سجاؤ، اس کے بعد کوئی حرج نہیں، تم اچھے کپڑوں بھی پہنو، اچھے مکان میں رہو، اچھے بستر کا انتظام کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن ترتیب بھی تو سمجھو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وہ اعمال جو تمہارے ساتھ رہیں گے، مرتے دم تک رہیں گے، مرنے کے بعد بھی رہیں گے، قبر میں بھی رہیں گے، عالم برزخ میں بھی رہیں گے، میدان حشر میں بھی رہیں گے، وزن اعمال کے موقع پر بھی رہیں گے، پل صراط پر سے گزرتے وقت بھی وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جنت تک پہنچائیں گے، جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اے بندگان خدا، ان اعمال کی زیادہ فکر کرو، اور وہ چیزیں جو ساتھ چھوڑ دیں گی انہی کے بٹورنے میں اگر زندگی لگا دو گے تو خون کے آنسو رو گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جب آخرت کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے تو یاد رکھیں کبھی قرآن مجید میں ایسا نہیں نظر آتا کہ آخرت کا تذکرہ آیا ہو اور قرآن گزر گیا ہو، نہ نہ نہ۔ جب آخرت کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں کے منظر دکھا دیے جاتے ہیں، تصویر کھینچ دی جاتی ہے، کیونکہ بتانا صرف بتانا نہیں ہے، دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے، تو وہاں کے حالات کی تفصیل ضرور بتاتا ہے قرآن۔ خالی آج کل ہمارے ماڈرن جو اسلام کے داعی اور مصنفین ہیں وہ لفظ بولتے ہیں نظریہ آخرت۔ وہ تو یہاں تو وہ مجمع بیٹھا ہے جو اللہ کے فضل کچھ پڑھتا لکھتا نہیں، میری قسمت میں ایسے ہی لوگ لکھے گئے، بولے بالے مسکین، تو انہیں نہ صحیح کتابیں پڑھتے نہ غلط پڑھتے، وہ کچھ پڑھتے ہی نہیں۔ وہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انقلاب، راشٹریہ سہارا، دنیا کے سارے جھوٹوں کی روایت کی ہوئی خبریں وہ پڑھتے ہیں۔ اس دور میں اسلام کے تعارف کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے کچھ کا کی کیفیت یہ ہے
کہ وہ عام طور پر لفظ بولتے ہیں نظریے آخرت، ان جیسے آخرت بھی کوئی تھیوری ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید آخرت کا بیان اس طرح نہیں کرتا. قرآن آخرت کا تذکرہ کرتا ہے تو حساس انسانوں کے ہونٹوں سے چیخیں نکل جاتی. چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کا تذکرہ کیا، جب نیک کام ہمیشہ تمہارے کام آئیں گے اس کا تذکرہ کیا، تو پھر آگے آخرت کا قیامت کے دن کا تذکرہ کرنا بھی اللہ نے ہماری وجہ سے ضروری سمجھا. فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، چلتے ہوئے، عجیب کیفیت ہوگی. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین، ملک کے ملک تم کو سامنے پوری زمین چٹیل نظر آئے گی. سب عمارتیں گر پڑی، محلات زمین بوس ہو گئے، پہاڑ بھی جو نگاہ کو بلاک کر سکتے تھے وہ بھی اڑنے لگے. زمین حد نظر تک زمین، زمین اور زمین. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اور سارے انسانوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا. یہ بھی عجیب انداز ہے. وہاں فرمایا صیغہ مضارع میں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم اس دن پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھ رہے ہوگے یا دیکھ رہے ہو زمین کو. یہاں تک ہے ایک ایسا انداز بیان کہ جیسے یہ واقعہ ہوگا مستقبل میں، لیکن اس کے بعد فوراً انداز بیان بدلا. اللہ نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، یہ ماضی کا صیغہ آ گیا. یہ کیا ہوا؟ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یہ نہیں فرمایا کہ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. یہ ماضی کا صیغہ، جیسے یہ واقعہ ہو چکا. فرمایا اور ہم نے ان سب کو اکٹھا کر لیا اور ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا، ایک بندی کو بھی نہیں چھوڑا. سب کھڑے ہیں میدان محشر میں ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کا عجیب انداز ہے. آخرت کو بیان کرنے میں قرآن کا یہ نرالا انداز ہے کہ بار بار قرآن مجید نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ آخرت کو جو مستقبل کی چیز ہے وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ جس طرح ایک گزرا ہوا واقعہ یقینی ہوتا ہے اس طرح آخرت یقینی بن جائے میرے اور آپ کے قلب و نگاہ میں، اور ایسا لگے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے. میدان حشر قائم ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو گیا. بہت فرق ہے ہوگا میں اور ہو گیا میں. ہو گیا قائم. ووضع الکتاب، اللہ اکبر. ووضع الکتاب، ساری دنیا کے انسانوں کے ایک ایک عمل کا ریکارڈ رکھ دیا گیا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وہ جو کتاب رکھی گئی آج کل کتنا آسان ہو گیا. پہلے زمانے میں یہ ایک غیبی چیز تھی کہ ساری دنیا کے انسانوں کے تمام اعمال کسی ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہوں گے. یہ تو یقین تھا صحابہ کا، ہمارے اسلاف کا، کہ ان کو کبھی کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا تھا. آج کا ہمارا شکی انسان سوچ رہا تھا، شک کر رہا تھا، اعتراض کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو یہ قرآن کیسی عجیب غریب کتاب ہے، کتنی عقل کے اور سائنس کے خلاف بات کرتی ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے اعمال ایک کتاب میں، ایک کتاب میں. ایک کتاب میں تو بھائی کرلا کے لوگوں کے اعمال نہیں آ پائے. مگر آج کے زمانے میں کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کوئی بے پڑھا لکھا ہو. ایک صاحب نے مجھے ایک اتنی سی ڈبیا دی، ذرا سی چپ، ڈبیا بھی نہیں کہنا چاہیے،
ایک معمولی سی چیز، اور کہا کہ مولانا میں بہت دن سے انتظار میں تھا کہ آپ سے ملاقات ہو، آپ کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے، یہ ذرا سا آپ لے لیجئے، اس میں 6 لاکھ کتابیں موجود ہیں، اتنی سی کتاب، کمپیوٹر کی چپس جو آج کل آ رہی ہیں اس میں لاکھوں کتابیں، 20-20, 30-30, 40-40 جلدوں والی کتابیں اتنی سی چپ میں آ جاتی ہیں، آپ لگائیے اپنے ڈیوائس اپنے کمپیوٹر میں، پڑھیے، آپ کی پوری نسل گزر جائے گی، تمام کتابوں کے لیے پڑھ پائیں گے آپ۔ سبحان اللہ، انسانوں کو اللہ نے جو عقل دی اس سے انہوں نے ایک ایسی کتاب تیار کر لی جس میں 6 لاکھ کتابیں آ سکتی ہیں اتنی سی زپ میں۔ تو اے بیوقوف انسان، تجھے پیدا کرنے والا رب کیا اس پر قادر نہیں ہے؟ کیسا وہ اسکرین ہوگا اور کیسی وہ چپ ہوگی اور کیسا کیا ہوگا جس میں ساری دنیا کے انسانوں کا ایک ایک عمل دن، تاریخ، وقت اور فوٹو کے ساتھ، تصویر کے ساتھ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، ریپلے ہوگا، ایکشن ریپلے، دیکھو تم کیا کر کے آئے ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو حرکتیں ہم نے کمرے کے اندر چھپ کر اندھیرا کر کے کی ہوں گی برسر عام دکھائی جائیں گی، ساری مخلوق دیکھے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اب جو لوگ دنیا میں جرم کر کے آئے ہوں گے وہ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ اب جب یہ کتاب کھلے گی تو میری قلعی کھلے گی، میں کہاں چھپوں، کہاں جاؤں؟ ساری دنیا دیکھے گی، میری ماں دیکھے گی، میرے باپ دیکھے گا، میرے استاد دیکھیں گے، میرے مقتدی، میرے امام دیکھیں گے، میرے بچے، میری بیوی دیکھے گی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اللہ اکبر۔ اور اس دن وہ مجرم لوگ جو دنیا میں جرائم کر کے آئے ہوں گے وہ اس وقت کہہ رہے ہوں گے حال یا ویلتنا، تباہ ہو گئے ہم، بربادی ہو ہماری، ہم تو پھنس گئے، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا کریں، یہ عجیب قسم کی کتاب ہے جو کھول دی ہے خدا نے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کتاب میں درج ہے۔ میں نے کبھی کسی وقت صرف اف کہہ دیا تھا اپنے بوڑھے باپ کو، وہ بھی آج دکھایا اور سنایا جا رہا ہے۔ میں نے کسی وقت کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیا تھا، نہ کہا تھا نہ کیا تھا،